نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سننے کے بعد اللہ کا پیغام آگے پہنچا کر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس عمل پر بہترین اجر عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت 31 to 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کویسچنز کر رہا ہے، ایسے سوالات پوچھ رہا ہے کہ کوئی بھی نان مسلم سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ سورہ یونس آیت 31۔ اے پیغمبر، ان مشرکوں سے کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے؟ اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکال لاتا ہے؟ اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ۔ تو تم ان سے کہو، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ اکبر۔ پھر تو لوگو وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک برحق ہے۔ پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے؟ اسی طرح جن لوگوں نے نافرمانی کا شیوہ اپنا لیا ہے، ان کے بارے میں اللہ کی یہ بات سچی ہو گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت 34 to 36 میں ان کاموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو صرف معبود حقیقی ہی کر سکتا ہے۔ کہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے، پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر پیدا کر دے؟ کہو کہ اللہ ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر پیدا کر دے گا۔ پھر آخر کوئی تمہیں کہاں اوندھے منہ لیے جا رہا ہے؟ کہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے؟ کہو کہ اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہو، کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے جس کو خود اس وقت تک راستہ نہ سوجھے جب تک کوئی دوسرا اس کی رہنمائی نہ کرے؟ بھلا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کس طرح کی باتیں طے کر لیتے ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکین میں سے اکثر لوگ کسی اور چیز کی نہیں، صرف وہمی اندازے کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ حق کے معاملے میں وہمی اندازہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یقین جانو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ اس کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو برحق ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور تو ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ آیت 37 to 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار کو چیلنج کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، اللہ نے نہ اتارا ہو، بلکہ یہ وحی کی ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور اللہ نے جو باتیں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس میں ذرا شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ کہو کہ پھر تم بھی اس جیسی ایک ہی صورت گھڑ کر لے آؤ، اور اس کام میں مدد لینے کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو اگر سچے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکتے، اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا، اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ بے شک یا رب العالمین قرآن حق اور سچ پر مبنی ہے،
اور تیری ہی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔